فرماوے صدقہ بیت علیہ السلام کا انہاں رزق حلال دے نال مالا مال فرماوے مل کے بابا تے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بداوت شکر دے رہا خطیب اہل بیت آغا محمد مرتضیٰ ساکین کہ ممبر تشریف دے آگنا اور اپنے مخصوص انداز دے نال ذکر محمد والے محمد دے نال مومنین و مسلمین فرمان مل کے بابا تے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری کل محمد والے محمد صلوات تمام صاحبان مل کے درود ہدیہ فرمائیں. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. مل کے بلند ترین صلوات ہے. سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. صلوات نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد موجود ہے. جس طرح خالق کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت و محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. سامعین کرام عزیزان گرامیان قدر، امید کرتا ہوں کہ آپ صاحبان بخیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ کہاں تک پہنچا. جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ آتے رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور سلسلہ گفتگو کہاں تک پہنچا. خدا کے فضل و کرم سے آج سلسلہ گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر اس فرش اعلیٰ پر مجلس اعلیٰ میں تشریف لا رہے ہیں، خصوصاً ان کا جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں.
خدا سلامت رکھے آپ کو، زندہ رہو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ توجہ ہے آپ یہ جملہ کہہ کے میں نے آپ کی بیداری اور سعادت کا اندازہ لگانا ہے۔ زندہ رہو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ تاریخ کے کسی موڑ پر کبھی کسی نے شرمندہ نہیں کیا۔ آپ کو ذہن میں بتائیں، کبھی بھی کسی نے تاریخ کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو خود اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے آگے جھکا۔ علی اعتماد رسالت کا نام ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے خاموشی سے سماعت کرنا۔ علی رسالت کے اعتماد کا نام ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم علی کے ذکر کو باقی رکھیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ علی کے ذکر کو باقی رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سلام ہیں، بس اب توجہ کا طلب کر رہا ہوں۔ علی کے ذکر کو باقی رکھنا میرا محترم اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اب علی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے ذکر کو بھی باقی رکھے اور اللہ کے ذکر کو بھی باقی رکھے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کوئی علی کو امام مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو معصوم مانے یا نہ مانے، مگر علی کا بدترین دشمن بھی یہ مانے گا کہ علی کی 63 برس کی مبارک زندگی میں کروڑوں لمحے صرف اللہ کی بقا کے لیے صرف۔ جی ہاں، یہ علی کا دشمن بھی مانے گا کہ علی کی زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف، اللہ کی بقا کے لیے صرف۔ تو اب یہ علی کی ذمہ داری نہیں رہی۔ علی کی ذمہ داری تو 18 رمضان کو مسجد کوفہ میں آخری سجدے پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب قیامت تک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کے ذکر کو باقی رکھے۔ علی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ علی اپنے ذکر کو بھی باقی رکھے اور اللہ کے ذکر کو بھی باقی رکھے۔ تو آپ سمجھ لو، ذہنوں میں بٹھا لو، عقیدوں میں بات کے لے جاؤ، کان کھول کر سن لو۔ اور دشمنان علی جو علی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، علی کے ذکر سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہو، اور علی کے ذکر سے ٹکرانے والوں، تم علی کا ذکر روک کر ہم شیعوں سے نہیں ٹکراتے بلکہ براہ راست اللہ سے ٹکراتے ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی حوائج شریعت قبول و منظور کرے۔ تو یہ علی کی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ کہ علی نے ساری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی بقا کے لیے صرف کر دیا۔ آئیں ذرا تاریخ کو
دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، آئیں ذرا تاریخ کی کتب پر نظر ڈالیں، تاریخ کے اوراق کو بھی کبھی کھنگال لیا کرو۔ غزوہ خندق کے اندر جب تمام دشمنان اسلام قبلہ پاکی صاحب متحد ہو گئے تھے، کفار مشرکین سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا، یہ سوچا، یہ مشورہ آپس میں کیا اور متحد ہو گئے، آپس کے اختلافات کو ختم کر کے کہا اب ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، نابود کر دیں گے، نشان تک نہ رہنے دیں گے، جو بھی اسلام کا پیروکار ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ سب دشمنان اسلام اکٹھے ہو کر اسلام کے مخالف آ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف سرکار خطبی مرتبہ کے زیر سایہ لشکر اسلام موجود تھا۔ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا کفار کا تو جناب سلیمان فارسی کے کہنے پر ایک خندق کو کھولا گیا۔ یہ کچھ مقصد ہے، اسی مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ کو بتانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ جب خندق کو کھولا گیا، ادھر دشمن اسلام، ادھر اسلام اور اس کے پیروکار رسول اللہ کے زیر سرپرستی۔ اب یہ جو کفار کا لشکر تھا اس میں بڑے بڑے بہادر نامور پہلوان جنگجو تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایسے ایسے بہادر پہلوان تھے جو خود ایک شخص 1000 بندوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مسلمان ڈرے ہوئے مگر کسی حد تک مطمئن بھی تھے، کیوں کہ ایک بڑی خندق کو کھود دیا گیا تو کچھ اطمینان تھا کہ اتنی جلدی سے یہ پھلانگ کر نہیں ہے۔ مگر کفار کے لشکر میں ایک پہلوان تاریخ میں جس کا نام عمر بن عبد ود ہے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اتنی تیزی سے آ کر اس نے پھلانگا کہ خندق کو پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا، مسلمانوں کی طرف۔ بس جیسے ہی اس نے خندق کو پھلانگا، توجہ ہے آپ کی، جیسے ہی اس نے خندق کو پھلانگا، ادھر مسلمانوں کے چہروں سے رنگ ہو گیا، سانس کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ عمر بن عبد ود وہ خندق پھلانگ کیا گیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب تو بچنا مشکل ہے، بڑا پریشان ہو گیا۔ اس لعین نے ایک کام کیا، جب خندق کو پھلانگا، آپ کی توجہ چاہیے، جب خندق کو پھلانگ کے آیا اس نے رچ کھانے کی اور ایک نیزہ زور سے پھینکا جو کہ سرکار خطبی مرتبہ کے خیمہ میں جمع گیا۔ اس وقت رسول اللہ نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی رسول اللہ کی زبان سے ایسا جملہ نہیں ملا۔ سرکار نے فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو رسول اللہ وہ جو رحمت للعالمین ہے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی حیات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، حسن اخلاق کا جو بہتر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے۔ بس اتنا کہنا تھا، سارے اصحاب ڈرے ہوئے، تھر تھرا رہے، کانپ رہے، سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی کہ ادھر سے ابو طالب کا شیر بیٹا، جوان بیٹا کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ اذن دیجئے کہ میں جا کر اس کی زبان کو لگام دوں۔ رسول اللہ نے بٹھا دیا، پھر کہا کہ کون ہے جو اس کی زبان کو لگام دے۔ اصل میں رسول کچھ چہرے بے نقاب کرنا چاہتے تھے، کیوں کہ اس وقت ایسے ایسے لوگ جن کا تاریخ میں
میں بڑا نام لکھا ہے، بڑا کردار لکھا ہے، وہ بھی ان کانپنے والے افراد کی فہرست میں نظر آتے ہیں۔ اور جو ہے آپ رسول ان کو بے نقاب کرنا چاہ رہے تھے، کہا علی نہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو اس کی زبان کو لگام دے؟ کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ بولا۔ پھر علی کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ رسول اللہ نے کہا نا کہ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے اذن دیا، اپنی دستار پہنائی، علی نے تلوار کو باندھ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جا کر عمر بن عبد وقت کے سامنے کھڑے ہو کر تین باتیں کہی۔ کہا تمہیں تین آپشن دیتا ہوں، تین باتیں کہتا ہوں، ان میں سے ایک کو تسلیم کر لو، ایک بات کو مان لو۔ پہلی کہا یا اسلام قبول کر لو، راہ راست پر آ جاؤ۔ دوسرا واپس لوٹ جاؤ، میں علی نہیں چاہتا کہ میں خون بہاؤں، اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر آؤ میرے ساتھ مقابلہ۔ یہ عمر بن عبد وقت جو تھا یہ انتہائی چلاک آدمی تھا، بہادر تو تھا ہی، ہوشیار بھی بہت تھا۔ اس نے کہا پہلی بات کے جواب میں کہ اگر میں نے اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں یہاں آتا ہی، توجہ ہے، میں یہاں آتا ہی کیوں؟ دوسری بات کے جواب میں اس نے پتہ کیا کیا؟ یہ اپنے گھوڑے سے اترا حیران کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اپنے گھوڑے سے اترا اور تلوار نکال کے ایک ہی بار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ کے یہ بتلایا کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ مولا علی سمجھ جب دیکھا کہ اب یہ جنگ پر آمادہ ہے، عمر بن عبد ود نے جنگ شروع کی، پہلا وار کیا، جہاں تک کہ 70 وار ہو چکے۔ مولا نے ان کا دفاع کیا، لڑتے لڑتے جب مولا دفاع کرتے گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ مولا نے اس کو ایسا وار کیا کہ زمین پر گرا دیا، خود اس کے سینے پر سوار ہو گئے، یہ کانپنے لگ گیا، تھر تھرانے لگ گیا، وجہ اللہ کو دیکھنے لگ گیا، اس کے بس میں اور کچھ نہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ مولا کے چہرے پر تھوکا۔ اللہ بہت بڑے مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کسی مقصد کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو چہرے پر نہیں، کوئی آپ کی طرف دیکھ کے یہ تھوک پھینک دیتا، کتنا غصہ آتا ہے، بندہ کہتا ہے بس میں اس کو ادھر ہی ختم کر۔ اس نے کیا کیا؟ مولا علی کے چہرے پر تھوک پھینکی۔ اب مولا نے فوراً اس کو چھوڑ کر جس مقصد کے لیے، جس جملے کے لیے آپ کو ذہن دیا، توجہ چاہتا ہوں، چھوڑ کر دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اصحاب یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ پھر پریشان، پہلے تھوڑا خوش ہوئے جب علی نے گرا لیا تھا، مگر جب پھر سے چھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس وقت اب دور بھی نہیں یا کیمرے تو ہوتے نہیں تھے کہ نظر آ جائے کہ عمر بن عبد ود نے تھوک پھینکی ہے یا کیا ہوا ہے، اس لیے علی نے چھوڑا، وجہ معلوم نہیں، پھر پریشان ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کر دیا؟ بڑی مشکل سے گرایا تھا اور اب چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، کہا جس نے ایک بار گرایا ہے نا وہ دوسری بار گرا لے گا۔ اب جب مولا علی کا غصہ ختم ہوا، ذاتی غصہ ختم ہوا، دوبارہ آئے، پھر وار کیا، اس بار ایسا وار کیا کہ اس ملاؤن کو، عمر بن عبد ود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر جب واپس آئے اس طرح خرامہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، پیغمبر اسلام نے جب منظر دیکھا اور بے ساختہ صبح سے جاری ہوا کہ ضربتو علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت آج کے دن خندق کے
رسالت باپ دے نال گستاخی کرے اللہ انہوں کتا بے شک بے شک ایک ہے علی کیا خوبصورت بات ہے قیامت تک جڑا ہے بہت قانون قدرت ہے کہ وہ کتا ہے کتے تو بھی بدتر بے شک بے شک رسول بہت خوبصورت بات ہے نعرہ اب جب مولا علی تشریف لائے اب پیغمبر کو تو معلوم تھا چشم نبوت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے توجہ ہے اس وقت پیغمبر نے صرف اصحاب کو سمجھانے اور بتانے کے لیے پوچھا کہ یا علی آپ نے پہلے جب عمر بن عبد العزیز کو گرا لیا تھا پھر چھوڑا اور جب چھوڑ دیا تھا پھر دوبارہ مار دیا اس وقت کیا ہوا ذرا یہ میرے اصحاب کو بھی بتلاؤ میرے پریشان صحابہ کو بھی بتلاؤ ان کی پریشانی کا حل بتلاؤ اس وقت مولا علی مسکرائے اور کہا یا رسول اللہ میں نے پہلی بار اس کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا اور تب میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا تھا تو مجھے علی نے یہ برداشت نہ کیا کہ میں اسلام کی خاطر توحید کی خاطر جس تلوار کو چلاتا ہوں اس میں مجھے علی کا اتنا ساری غصہ شامل یہ ہے علی ہم ایسے ایمان کو مانتے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بقا کے لیے ہر ایک کام کو انجام دیا اسی لیے تو اللہ نے بھی پھر حق ادا کیا نا اپنے عدل کے تقاضوں کو پورا کیا اور کہا کہ تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا یہ خالق نے فرمایا کیوں اپنے وعدے کو پورا کیا اب اللہ کہہ رہا ہے علی تو خیبر میں ہمارے پرچم کو بلند کر تو احد میں ہمارے پرچم کو لہرا خندق میں ہمارے پرچم کو لہرا لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کر اپنی عزت کی فکر نہ کرنا تیری عزت میرے حوالے ہم نے تجھے علی بنایا تجھے علی بنایا ہے اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم علی کو علی ہی مانتے ہیں اب اس میں کفر کہاں سے آ گیا ہم علی کو خدا نہیں مانتے ہم تو علی کو علی ہی مانتے ہیں اللہ کی قسم علی کو علی مانتے ہیں خدا کی قسم ہم علی کو خدا نہیں مانتے نبی کی قسم ہم علی کو خدا نہیں مانتے علی کی قسم ہم علی کو خدا نہیں مانتے قرآن کی قسم ہم علی کو خدا نہیں مانتے ممبر کی قسم ہم علی کو خدا نہیں مانتے آؤ پھر فیصلہ کر لو خدا کی قسم جو علی کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے اور جو خدا کو علی نہ کہے وہ بھی کافر ہے ہاں اللہ کے ناموں میں علی ہے یا نہیں بولو یار علی کا مطلب ہے بلند علی کو تو علی اللہ نے بتایا ہے اب اللہ خود بھی علی ہے اب ہم علی کو اللہ نہیں کہتے علی اللہ نہیں ہے مگر عین اللہ ہے توجہ علی اللہ نہیں ہے عین اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے ید اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے اذن اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے لسان اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے حد اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے وجہ اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے جنب اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے نفس اللہ ہے علی اللہ نہیں ہے ولی اللہ ہے
بڑے اطمینان کے ساتھ علی ولی اللہ. اچھا اب میں نے یہ القابات تو لے لیے، شاید کہ کسی بندے کے ذہن میں کیا ہو، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اچھا میرا بھائی پریشان نہیں ہونا، یہ ہم نہیں کہتے، صرف شیعہ ہی علی کو عین اللہ کے ید اللہ مانتے. آؤ برادران اسلام کی کتاب، اہل سنت بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص جو طواف کعبہ کے دوران لوگوں کی ناموس پر بری نظر ڈال رہا ہے. توجہ ہے آپ میرے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، جو ابھی بات کہی ہے اس کا ریفرنس کرنا چاہتا ہوں، حوالہ اہل سنت بھائی کی کتاب سے. جب مولا امیر کائنات نے یہ دیکھا کہ وہ شخص لوگوں کی ناموس پر عزت پر بری نگاہ ڈال رہا تھا، مولا علی نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسیا، ایسا تماچا کہ اس کے چہرے پر نشان چھپ گیا. میں کہتا ہوں نشان کیوں نہ چھپتا، وہ علی جو جھولے سے ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارے اور ساری زندگی وہ اندر کر کے چلتا ہے، چھپنا تو تھا. اب اس شخص نے کیا کیا، دوڑتا ہوا حضرت عمر کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوا، کہا خلیفۃ المسلمین، مجھے علی نے زوردار تھپڑ مار دیا اور حالانکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں. حضرت عمر فوراً حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہا یا علی، آپ نے اس شخص کو تھپڑ مارا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کیوں کہ یہ لوگوں کی ناموس پر پوری نگاہ ڈال رہا تھا. اس وقت میں قربان جاؤں حضرت عمر کے ان جملوں پر. حضرت عمر نے فرمایا رآک عین اللہ وشرفک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. اب رضی اللہ جاتا ہے. جیڑا علی دے نعرے نو عبادت سمجھتا ہے تو میں آپ بلند کر کے بابا والے سارے مل کے نعرے آپ سلام، خدا آپ کو محفوظ رہے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ. بس سمیٹ دیا میں نے اپنے بیان کو، اور اسی کے ساتھ اذان کا بھی وقفہ لے لیں. بس سامعین، عزیزان حسین، چند منٹ آج اس شہید کا، شہزادے کا ذکر کر لیں، ذکر مسائل کہ جو کربلا میں پہلے سے ہی یتیم تھی، جن کی حیا نکل گئی. خدا اس کو قبول کرے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جو مانگنا ہو حسین کے در سے مانگ لیا کرو. اس کے بچوں کا واسطہ دے کر جو مانگنا ہے اس در سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، ضرور ملے گا. عزیزانو، جناب امیر قاسم جو کہ مولا حسن کے بیٹے ہیں،
ان کی عمر تاریخ نے بتلایا کہ وہ ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے کربلا میں، بالکل ننھے سے شہزادے تھے۔ جب روزے عاشور آنے والی تھی، ایک رات پہلے امام حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کل صبح آپ سب نے شہید ہو جانا ہے۔ جب شہزادے قاسم نے یہ بات سنی تو بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چچا حسین سے گلے لگے اور پوچھتے ہیں چچا جان کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ مولا حسین نے شہزادے قاسم کو اپنی گود میں لیا، کچھ دیر بیٹھے رہے، روتے رہے، گریہ کرتے رہے، پھر ایک بات پوچھی، کہا قاسم بیٹا کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ جانتے ہو کہ جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ کہا احلا من الاسد، کہا چچا میرے آقا مجھے تو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ جب اتنا کہا نا عزیزدارو، شہزادہ قاسم نے کربلا میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، جانے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، میدان میں جانے کے لیے 3 مرتبہ کوشش کی۔ پہلی مرتبہ جب شہزادہ قاسم روزے عاشور سب سے پہلے جا کر مولا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چچا میں نے سنا ہے، میری ماں نے بتلایا ہے کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے جاؤں، میدان میں چلا جاؤں؟ میری ماں کی خواہش ہے کہ میں آپ کے بچوں سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اس وقت مولا حسین نے فرمایا، کہا قاسم بیٹا نہیں، تم ابھی اپنی ماں کے خیمے میں اندھیرا نہ کر، اجرکم اللہ۔ دوسری مرتبہ اس وقت شہزادہ قاسم مولا حسین کے پاس کھڑے تھے، جب شہزادہ علی اکبر تشریف لائے اور آ کر کہا بابا دشمن کی آوازیں آ رہی ہیں، حل من مبارز، کہ حسین اگر کوئی ہے تو بھیج، بابا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر ان سے مقابلہ کروں، جنگ کروں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جب علی اکبر نے اجازت مانگی نا، مولا حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا میرا لال، میرا بیٹا، رو کے کہتے ہیں اکبر تو میری آنکھوں کا نور ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نور کو اتنی جلدی کھو دوں۔ وزادارو جنوں پہ توجہ کرنا، اتنے میں مولا غازی عباس علمدار وہ آئے اور آ کر کہا آقا اپنے غلام کو اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کر جنگ کروں۔ کہا عباس نہیں، تو میری کمر کا زور ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، آ کر اس نے اپنے ہاتھ مولا حسین کے قدموں پہ رکھے، مولا حسین نے دیکھا کہ شہزادہ قاسم ہے، کہتا ہے مولا میں تو یتیم ہوں، میں تو کسی کی آنکھوں کا نور نہیں ہوں، میں کسی کی کمر کا زور نہیں ہوں، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جا کر مقابلہ کروں۔ کہا قاسم نہیں، تم تو 2 اماموں کے گھر کی رونق ہو۔ کہا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھائی حسن نظر آتا ہے، تمہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے دیکھ کر مجھے حسن
کی یاد آ جاتی ہے، تم تو میرے حسن کی نشانی ہو، بھلا میں اپنے بھائی کی نشانی کو کیسے کھولوں؟ بس عزادارو، جب قاسم خیمے میں گئے نا، ماں نے کہا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو، کس انتظار میں ہو؟ تھک جاؤ گے جب علی اکبر کا لاش آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، کہتے ہیں جناب قاسم نے کہا اماں مجھے چچا حسین اجازت نہیں دے رہے۔ جب یہ کہا نا، اس وقت جناب قاسم کی ماں نے کہا قاسم اب جاؤ اور جا کر اپنے چچا کو وہ تعویذ دکھلاؤ جو تمہارے بابا حسن نے لکھا تھا، وہ تعویذ جو تمہارے بازو کے ساتھ بنا ہوا ہے، وہ جا کر اپنے چچا کو دکھلاؤ، پھر تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس بار شہزادہ قاسم پھر مولا حسین کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے نا، مولا حسین دیکھ کر کہتے ہیں قاسم پھر اجازت کے لیے آئے ہو، پھر اجازت کے طلبگار ہو؟ کہا چچا میں اجازت کا نہیں کہتا، بس یہ تعویذ ہے، اس کو پڑھ لیں، یہ میرے بابا کا دیا ہوا ہے، پھر آپ کی مرضی، آپ اجازت دیں نہ دیں آپ کی مرضی۔ عزادارو جملہ سنو گے، جب مولا حسین نے اس تعویذ کو کھولا، پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مولا نے تعویذ کو کھولا، دیکھا، جب تعویذ کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب مولا نے یہ پڑھا اور آگے لکھا ہوا تھا بھیا حسین میں حسن تمہارا بھی امام ہوں، میں حسن کہہ رہا ہوں کہ اس تعویذ کو پڑھنے کے بعد میرے یتیم کو اجازت دینے میں دیر نہ کرنا۔ بس اتنا سننا تھا، اتنا پڑھنا تھا کہ مولا حسین نے فوراً عباس سے کہا عباس شہزادے کو تیار کرو، قاسم کو تیار کرو۔ مولا عباس نے شہزادے قاسم کو تیار کیا، ذرا سی دیر نہیں، کہا قاسم میں نے تمہیں لڑنے کے فنون سکھائے ہیں، جنگ کرنے کے فن سکھائے ہیں۔ جب اتنا کہا نا، شہزادہ قاسم نے کہا چچا عباس آپ پریشان نہ ہو، بس مجھے میدان میں جانے دیجیے، پھر آپ نے جو مجھے درس دیا ہے اس کو بھی اور میری رگوں میں موجود بنی ہاشم کے خون کو بھی دیکھ لینا کہ وہ کیا جوہر دکھلاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جب شہزادہ قاسم میدان کی طرف روانہ ہوئے، ادھر جناب فضہ نے آواز دی، کہا اے بنی ہاشم کی مستورات، تم کہتی تھی نا کہ حسن میدان میں کیسے لڑتے ہوگے، حسن کیسے جنگ کرتے ہوگے، آؤ آج جس نے حسن کو لڑتے دیکھنا ہے، جس نے حسن کو میدان جاتے ہوئے دیکھنا ہے، وہ آ کر حسن کے بیٹے قاسم کو دیکھ لے۔ عزادارو حسین ریت کے ٹیلے پر دیکھ رہے ہیں، ادھر مستورات اور جناب فضہ خیمے کے در پہ موجود ہے۔ شہزادہ قاسم کی ماں مصلی عبادت پر کھڑی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے پروردگار دیکھ رہے ہو نا کہ میں نے حسن کی آخری نشانی کو بھی، میں نے اپنے قاسم کو بھی، اپنے لال کو حسین کے نام پہ قربان کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو میں آخری مراحل میں آ گیا، سب کی نظر جناب قاسم پر تھی، ٹیلے پر کھڑے مولا حسین کی نظر شہزادہ قاسم پر، شہزادہ قاسم کی نظر شہادت پر، جناب فضہ اور مستورات کی نظر شہزادہ قاسم پر، شہزادہ قاسم کی نظر شہادت پر، مولا عباس کی نظر گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کا ملاحظہ کر رہا ہوتا، سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں، نظر شہزادہ قاسم پر، شہزادہ قاسم کی نظر شہادت پر۔ بس جیسے جیسے قاسم کا گھوڑا
कासिम ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारा। कासिम जितना भी जख्मी हो गया था, मगर जब तक ज़मीन पे था कासिम था। जैसे ही कासिम ज़मीन से ज़मीन पे आया, कासिम कासिम ना रहा, कासिम तकसीम हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा सिवाय हमें हुसैन के कोई कम नहीं। हुसैन की बात में इसका अजीम गमे हुसैन से रोने वालों, जनाब सैयदा महशर के रोज आपकी शिफाअत फरमाएंगी। जैसे ही कासिम जमीन पर आए तकसीम हो गए। मौला हुसैन ने मंजर देखा, फौरन उकाब की तरह, जैसे उकाब आसमान से जमीन पर तेजी से आता है, इतनी तेजी से जनाब कासिम की तरफ रवाना हुए। अज़ादारों जुमला सुनोगे, जनाब कासिम करबला के वो वाहिद शहीद है कि जिनकी जिस्म को, जिंदा जिस्म को घोड़ों के टांगों से पामाल कर दिया। हर शहीद की लाश पामाल हुई, मगर शहादत के बाद, मगर जनाब कासिम उस वक्त जिंदा थे, अभी जान मौजूद थी, रूह मौजूद थी। इन जालिमों ने मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ भगा दिए, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ भगा दिए। लाश को जब पामाल किया, हुसैन फौरन पहुंचे, तलवार को नयाब से निकाला और इन यजीदियों पर ऐसा वार किया, घोड़ों को भी भगा दिया, इनको भी वास्ते जहन्नम किया और कहा तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी को किस तरह पामाल कर रहे, तुमको शर्म नहीं आती? ये सब भाग गए। मौला हुसैन ने इधर उधर देखा, आवाज दी, कहा कासिम बेटा कहाँ पर हो, मुझे आवाज दो, कहाँ पर हो? जैसे ही मौला हुसैन ने आवाज दी, तारीख वाला लिखता है, मक्तल निगारों ने लिखा कि 38 मकामात से, 38 टुकड़ों से आवाज आई, चचा हुसैन मेरा सलाम। जैसे ही आवाज आई ना, अज़ादारों देखो, करीमे करबला के मसाइब देखो। करीमे करबला ने अपनी दस्तार को उतारा, बिछाया, एक एक टुकड़ा उठाकर इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसे टुकड़े चुन रहे थे जैसे कोई पानी किसी उजड़े हुए बाग में फूलों को चुनता। टुकड़ों को इकट्ठा किया। एक और जुमला सुनो ज़रारो, जिसके दिल में, सीने में दिल है, पत्थर नहीं है, जुमला सुन के जरूर उसकी आंखों से नमी आएगी। अज़ादारो, करबला के हर शहीद की लाश को हुसैन ने सीने से लगाकर खैमों की तरफ लाया। ये वाहिद शहीद है जिसकी लाश को हुसैन ने गठली बनाकर अपने कानों पर रखा। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, आखिरी जुमला, जैसे ही मौला हुसैन जनाब कासिम की लाश अपने कानों पर खैमों की तरफ आया, जनाब उम्मे फरवा ने देखा, कहा आका कासिम की लाश कहाँ है? क्या कासिम ने जिन नहीं की? क्या कासिम ने वफा नहीं की? बस इतना कहना था अज़ादारों का फौरन मौला कासिम की लाश को मौला हुसैन ने जमीन पर रखा, गठड़ी को खोला, कहा ज़ैनब में है, उम्मे फरवा को हौसला दो, कहा ये कासिम की लाश है। बस इतना कहकर हुसैन ने कहा कासिम ने ऐसी वफा की कि क़यामत तक उसकी
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون